تنہا یکتا مانتا ہے، جو قل هو اللہ احد کا اعلان کرتا ہے، یہ ایمان ہے۔ جو علی کو اللہ کا سایہ بولتا ہے، یہ کفر ہے۔ جو علی کو یہ سمجھے وہ بیٹے دینے والا، وہ آسمان بنانے والا، وہ زمین بنانے والا، یہ کفر ہے۔ اور جو ایک اللہ کو خالق و مالک سمجھے، یہ اعلان ہے ایمان کا۔ جو اللہ کو سجدے کرے یہ ایمان ہے، جو قبروں، پیروں، فقیروں، باپوں کو سجدے کرے یہ کفر ہے۔ جو قرآن کو سچی کتاب مانے یہ ایمان ہے، جو قرآن کو جھوٹی من گھڑت تبدیل شدہ کتاب مانے یہ کفر ہے۔ جو بیت اللہ کا طواف کرے یہ ایمان ہے، جو قبروں کا طواف کرے، پہلے تو زندہ قبروں کا طواف کرتے تھے۔ ایک امام صاحب کی قبر دیکھنے کا اتفاق ہوا جہاں زندہ بھی طواف کر رہے اور مردے کو بھی طواف کروا رہے۔ وہ مر گیا بیچارہ، کہانی مک گئی ہوتی، انہوں بھی کہتے تو بھی گیڑے مار کے جا کہ مرتے ہوئے جاتے بھی تیرے اوپر مشرک کی پکی مور لگے، کوئی بہانہ پیچھے رہ نہ جائے کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی طواف کروا رہے ہیں، مردے کو بھی بابے کی قبر کا طواف کروا رہے ہیں۔ شوفك يا حيدر مشتاق اشوفك يا مال خيتك لا تظن نسيتك۔ قبروں کا طواف کفر ہے، بیت اللہ کا طواف ایمان ہے۔ صحابہ کو اہل ایمان کی پہلی پاکیزہ جماعت ماننا ایمان ہے، اور تمہارے بقول ارتد الناس بعد النبی الا اربع، 4 کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، یہ اعلان کفر ہے۔ عائشہ کو طیبہ طاہرہ پاکیزہ ماننا ایمان ہے، اس کی طرف برائی کی تہمت کرنا کفر ہے۔ ہم سے پوچھو ایمان کیا ہے، ہم سے پوچھو۔ اہل سنت اہل ایمان کی جماعت ہے، رافضیت کفر کے ان عقائد کی وجہ سے کفر کے اوپر چلنے والی جماعت ہے۔ اور سعودی عرب کفر کا ملک نہیں ہے، اہل ایمان کا قلعہ ہے، مومنوں کا ملک ہے۔ اور سنو، حرمین شریفین سے بڑھ کر پیاری سرزمین کوئی اور نہیں ہے۔ سعودی عرب سے پاک پیارا ملک دھرتی پہ کوئی نہیں، اور حرمین سے پیاری جگہ کوئی نہیں۔ اللہ اس دیار توحید کی حفاظت فرمائے۔ سعودی عرب کی حکومت اسلام کا پیغام عام کر رہی ہے۔ نہیں یقین تو آؤ میرے ساتھ وزیر خارجہ عادل جبیر حافظہ اللہ کے جملوں کو سنو۔ وہ UN میں تقریر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سامنے ببانگ دوہل یہ شعر اللہ کا بولا کہ تم جو بھی قانون پاس کرو گے ہم تمہارے قانون کو کلام الہی پہ پرکھیں گے، اگر قرآن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو ہم بھی اس کو ٹھوکر ماریں گے، اور صرف تمہاری وہ بات مانیں گے جس کی اجازت قرآن دے گا۔ إن المملكة العربية السعودية وهي تشارك في هذه القمة وتتوافق مع مخرجاتها وأهدافها لا بد أن توضح موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية. وهنا نود التأكيد على أن الإشارة إلى الجنس في النص يعني بدقة ذكر أو أنثى، وأن الإشارة إلى العائلة في النص يعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والامرأة. وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا. اقوام متحدہ نے کہا تھا ملکوں کو اپنے دستور پیش کرو، دھرتی کا واحد ملک سعودی عرب تھا جس نے کلام الہی کا نسخہ دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے دستور رب نے بنا کے بھیج دیا ہے۔ یہ اہل ایمان کا ملک ہے، یہ اہل توحید کا ملک ہے، یہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا۔ نماز کا نظام نافذ ہے، زکوٰۃ کا نظام نافذ ہے، حدود کا نظام نافذ ہے۔ رافضیت کان کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہر اہل سنت اپنے خون کے آخری قطرے کو بہانا اپنے لیے عزت سمجھتا ہے۔ اور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا سا خادم اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ جب تک ہماری رگوں میں ہوگا ہم کسی رافضی کو حرمین کی طرف بری نظر ڈالنے دیں گے؟ ڈالنے دو گے؟ لڑو گے؟ اللہ کے لیے لڑو گے؟ توحید کے لیے لڑو گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، رب کی توحید کے لیے لڑو گے؟ محمد کی رسالت کے لیے لڑو گے؟ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کے دفاع کے لیے لڑو گے؟ عائشہ کی عصمت کے لیے لڑو گے؟ ہم مریں گے، حرمین
نام پہ. ہم مریں گے بھی تو اللہ کے لیے, جئیں گے بھی تو اللہ کے لیے. ہم اہل شرک سنو, اہل کفر کی جماعت سنو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا عمر کے بیٹے زندہ ہوں, کبھی نہیں ہو سکتا خالد کے بیٹے زندہ ہوں, کبھی نہیں ہو سکتا ابو بکر کے فرزند زندہ ہوں اور محمد کے جھنڈے پہ آنچ آ جائے. ہمارا خون, ہماری گردنیں, ہمارا خون, ہماری گردنیں حرمین شریفین کے لیے قربان ہونے کو ترس رہی ہیں. اللہم معک یا خادم الحرمین الشریفین على تحکیم کتاب اللہ وتطبیق شرع اللہ وتنفیذ سنت رسول اللہ. اللہ معک یا سلمان على تطہیر الاراضی المقدسہ من نجاسة الارہابیین والخوارج والمفسدین ونحن سلفیین من كل بقعة من الأرض نعلن بكل وضوح بأننا جنود مجندة, بأننا جنود مجندة لحماية بلاد الحرمين الشريفين, بلاد العقيدة والتوحيد, بلاد العقيدة والتوحيد. وكلنا فداء للدفاع عن الأماكن المقدسة والحرمين الشريفين. وأنت قائدنا يا سلمان, أنت قائدنا يا قائد الأمة الإسلامية ويا خادم الحرمين الشريفين. نحورنا دون البلاد الشريفة المباركة, وهذا شرف لنا, وهذا شرف لنا. وما أعظم الشرف لو نفدي بكل ما في وسعنا للدفاع عن أرض العقيدة الإسلامية وبلد الحرمين الشريفين. أهل السنة, اہل الحدیث, سلفی اس اعلان کو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, اپنے رب کو گواہ بنا کر کرتے ہیں. اللہ تو جب تک زندہ رکھے گا تیری توحید کے لیے لڑتے رہیں گے. اللہ ہم نے زندگی کا تجھ سے سودا کر لیا ہے مولا, تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں مولا, جب موت دینا تو شہادت کی موت دے کے جنت الفردوس دینا, پیارے نبی کا پڑوس دینا, حوض کوثر پہ محمد کے مبارک ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم جام پلانا, جہاں پر ابو بکر بھی ہوں گے, جہاں پر عمر بھی ہوں گے, اور ہم کہہ سکیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کے بڑے گناہگار انسان ہیں, لیکن اے اللہ کے پیارے نبی ہم شرک کے ہر آوازے کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے رہے. ابو بکر عمر تمہاری عزت کے دفاع کے لیے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے رہے. ہم سے اہل شرک کو تکلیف ہی یہی تھی کہ یہ توحید کا نام کیوں لیتا ہے, یہ صحابہ کی عظمت کا نام کیوں لیتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے بندے سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی مدد فرما. اللہ ان کے ولی عہد محمد بن نائف حافظہ اللہ کی مدد فرما. اللہ محمد بن سلمان شیر کی مدد فرما. اللہ رافضیت کی تدبیروں کو ان کی موت بنا کے ان پہ لوٹا دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ارض حرمین کی حفاظت فرما. اللہ زندہ رکھنا, توحید پہ رکھنا, موت دینا اس حال میں دینا. مولا تو ہم سے راضی ہو, اللہ ہم تجھ سے راضی ہوں. ادھر روح نکل رہی ہو, ادھر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ نکل رہا ہو. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة